4 مصرے بے ساختہ سامنے آ گئے، وہ سن لو، پھر اگلی منزل کی جانب جاتے ہیں۔ کعبہ میں جو اتری ہے وہ ایک ذات حمیدہ۔ چاہتا ہوں کہ جس معیار پہ کل چھوڑ کے گیا تھا اسی معیار کی باتیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ کعبہ میں جو اتری ہے وہ ایک ذات حمیدہ۔ چوتھی سطر دور کی بات ہے، دوسری سطر کی قیمت کرو تو پھر لطف کی بات ہے۔ کعبہ میں جو اتری ہے وہ ایک ذات حمیدہ، ہر حمد خدا اس کی اداؤں سے ملی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ کعبہ میں جو اتری ہے وہ ایک ذات حمیدہ، ہر حمد خدا اس کی اداؤں سے ملی ہے۔ معراج کی ہو رات یا 13 ہو رجب کی، توحید کے پردے سے نکلتا ہی علی ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ چلو اسی روش پہ آج باتیں کرتے ہیں۔ بسم اللہ جی۔ شبیر بھی عطا ہوتا ہے، وہ کائنات سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ کائنات کی ملکہ کو حصار ولایت میں رکھے۔ ظہور وحدت لباس جس کا، تھوڑا سا ڈبہ اس طرف پھیرے تاکہ مجھے پتہ لگے کہ میری آواز کس پہلے والی جگہ ٹھیک ہے۔ ظہور وحدت اب ٹھیک ہے۔ ظہور وحدت لباس جس کا، مصرع میں نے آدھا کہا ہے، آدھا جان بوجھ کے روک کے کھڑا ہوں تاکہ سارے علی والوں کی توجہ میری جانب ہو جائے، تو میں باقی کا مصرع آپ کے حوالے کروں اور پھر آپ عشق مرتضیٰ میں رقص کریں۔ میں کہہ رہا ہوں ظہور وحدت لباس جس کا، وہ آیتوں کا امین کیا ہے۔ جو اردو ادب کا لطف لے سکتے ہیں وہ بندے ذرا مجھے دیکھیں۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی بہتر جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ لفظ کو لفظ سے جوڑ دینے کا نام شاعری نہیں ہے۔ شاعری اندر کے عقیدے کو کرداس پہ اتارنے کا ہنر علی کی بیٹی عطا کرتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ظہور وحدت لباس جس کا، وہ آیتوں کا امین کیا ہے۔ رجب کی 13 کھلا یہ مجھ پہ خدا کا نور مبین کیا ہے۔ آہا آہا، امام حسین کو بھی سلام۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ رجب کی 13 کھلا یہ مجھ پہ خدا کا نور مبین کیا ہے۔ رجب کی 13 کھلا یہ مجھ پہ خدا کا نور مبین کیا ہے۔ امین کیا ہے، نور مبین کیا ہے۔ یہ قافیے کا سفر ہے، قافیے کا مزہ لیتے آئیے اور اپنے عرفان کی منزل کو بڑھاتے آئیے۔ وہ جس کو سلطان کہہ کے سرور نے کبریا سے نصیر مانگا۔ آہا آہا، امام حسین علیہ السلام۔ میں نے مصرع نہیں پڑھا، میں نے قرآن کی آیت مصرے میں رکھ لی ہے۔ ایسے ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ چلو میں آیت پڑھ دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسول کی مانگی ہوئی دعا ہے قرآن میں۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، پالنے والے اپنے لدن سے ایک سلطان عطا کر جو نصیر بھی ہو۔ آپ کے مجمع کا حق ہے ڈاکٹر صاحب، ایک اس میں نقطہ ہے آیت میں، وہ میں کھول دوں۔ قرب کے عربی میں ہوتے ہیں 4 درجے۔ بڑے آرام سے بڑی تسلی سے سمجھانے والی بات ہے۔ قرب کے ہوتے ہیں 4 درجے، لیکن ہماری زبان چونکہ مختصر ہے، ہم نے عربی کے ان 4 الفاظ کا ترجمہ قرب کر دیا، یعنی نزدیکی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عربی میں قرب اسے کہتے ہیں جہاں تک نگاہ جا سکے۔ توجہ بھائی، مثال کے طور پر میری نگاہ سامنے دیوار تک جا رہی ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ دیوار میرے قرب میں کھڑی ہے۔ قرب سے اگلا درجہ ہے دنب۔ دنب اس درجے کو کہتے ہیں جہاں تک ہاتھ ملایا جا سکے۔ مثال کے طور پر یہ بھائی سامنے بیٹھے ہیں، یہ بھی ہاتھ آگے کرے، میں بھی ہاتھ آگے کروں، ہاتھ سے ہاتھ
जाए तो कुर्बत के इस दर्जे को अरबी में दुनब कहते हैं। अगला दर्जा जहाँ फासला ख़त्म हो जाए, मसलन ये जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं ये मेरे बदन के साथ मस है, अरबी में इसे कहते हैं लदुन। हाँ, फिर जहाँ तक निगाह जाए वो है कुर्ब, जहाँ तक हाथ जाए वो है दुनुब, और जहाँ बिला फासल काम हो जाए, फासला ही ख़त्म हो जाए, अरबी में वहाँ कहा जाता है लदुन। अब समझो, रसूल ने ये नहीं कहा कि मुझे कुर्ब से सुल्तान अता कर, ये नहीं कहा कि मुझे लदुन से सुल्तान, दुनुब से सुल्तान अता कर। लदुन उस फासले को कहते हैं जहाँ फासले तसव्वुर ही न किए जाएं। रसूल ने ये कहा है अल्लाह मुझे अपने लदुन से सुल्तान अता कर। तशरीह काफ़ी है। अब मिस्रा अगर ज़मीन पे चला गया तो फिर तो दुख लगेगा ना। रजब की 13 खुदा ये मुझ पे, खुदा का नूरे मुबीन क्या है, ज़हूर वहदत लिबास जिसका वो आयतों का अमीन क्या है। रजब की 13 खुदा ये मुझ पे, खुदा का नूरे मुबीन क्या है। अब सुनो, वो जिसको सुल्तान कह के सरवर ने किबरिया से नसीर मांगा, ये दिल के अंधे न फिर भी समझे कि नासरे मुरसलीन क्या। आहा आहा आहा, क्या बात है, क्या बात है। ये दिल के अंधे, मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया सैयदा, आपकी जवानी सलामत रखे। ये दिल के अंधे न फिर भी समझे, भाईजान आवाज़ की समझ आ रही है ना। ये दिल के अंधे न फिर भी समझे कि नासरे मुरसलीन क्या है। अब कोई तशरीह नहीं, कोई तौज़ीह नहीं, कोई तमहीद नहीं, डायरेक्ट मैं मिस्र आपके हवाले करता चला जाऊँ। अमीन क्या है, नूरे मुबीन क्या है, नासर मुरसलीन क्या है। काफ़िए का कीमत आप देंगे मुझे, और मिस्रा जाने और हुसैन की माँ जाने। मैं कह रहा हूँ अली के मनसब की एक तजल्ली, अली के मनसब की एक तजल्ली। बंदे कहते हैं यहाँ अली होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, ये बहस मुल्ला की है। मैं कलंदराना मिजाज के लोगों तक अली वलीउल्लाह वाली बात पहुँचाने आया हूँ। अली के मनसब की एक तजल्ली, कमाल दीन इलाहिया है। तुम एक तशाहुद पे मुस्तरब हो, अली न हो तो ये दीन क्या है। क्या बात है, क्या बात है। जी करा, जी करा, मेहरबानी अल्लाह जियो। तबीयत सुनिए जनाब की सुन। इमाम हुसैन आपको सलाम, मैं फिर कहता हूँ अली के मनसब की एक तजल्ली, कमाल दीन इलाहिया है। तुम एक तशाहुद पे मुस्तरब हो, अली न हो तो ये दीन क्या है, अली न हो तो ये दीन क्या है। अच्छा, बड़े बड़े शोरा को देखा होगा आपने, अक्सर फरिश्तों से मुनाजरा कर रहे होते हैं, बहस कर रहे होते हैं, उलझ रहे होते हैं और उल्टा उन्हें मुश्किल में डाल रहे होते हैं। ना 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 भाई, यहाँ अदब सिखाया जाता है। मलाइका आले मोहम्मद की सबसे ज़्यादा मारिफत रखते हैं, कम अज़ कम हमसे तो ज़्यादा ही मोहब्बत करते हैं आले मोहम्मद से। तो अदब से बात करनी चाहिए, उलझना नहीं चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए, मुनाजरा नहीं करना चाहिए। आओ, मुझे जो सलीका आता हुआ है वो तुम तक तकसीम कर दो। बड़े अदब से मलाइका से लहद में मैंने ये बात पूछी, बड़े अदब से मलाइका से अमीन क्या है, नूरे मुबीन क्या है, नासर मुरसलीन क्या है, दीन क्या है। बड़े अदब से मलाइका से लहद में मैंने ये बात पूछी, अली तो है अब मेरे सरहाने, बताओ अर्शे बरीन क्या है। बोले बोलो सती सरदार कलंदर इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। अली तो है अब मेरे सरहाने, बताओ अर्शे बरीन क्या है। अली तो है अब मेरे सरहाने, बताओ अर्शे बरीन क्या है। रोज़ फतवे, रोज़ धमकियाँ, शिर्क पढ़ते हो, गुलूफ पढ़ते हो,
علی کو حد سے بڑھا دیتے ہو، پہلے بتا تو صحیح علی کی حد ہے کیا؟ جسے اللہ نے اپنی حد بنایا ہو اس کی حد تو بنائے گا؟ جیو امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ بڑے ادب سے ملائکہ سے لاحق میں میں نے یہ بات پوچھی، علی تو ہیں اب میرے سرہانے، بتاؤ عرش برین کیا ہے، بتاؤ عرش برین کیا ہے؟ تم مجھے مشرک کہتے ہو، تم مجھے کافر کہتے ہو، تم مجھے ظالم کہتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا فتوے سناتے رہتے ہو، روز فتوے، روز دھمکیاں، آج تمہیں مار دیں گے، آج کے بعد میں آیت علی نہ پڑھنا، نہ ڈرتا ڈرتا میں کسی کے ابے سے دے رہی ہوں، سانسیں علی نے دی ہیں، علی کی امانت ہے، چاہے آج لے لے چاہے 100 سال بعد لے لے، لیکن یہ ہے کہ جب تک جیوں گا ولایت علی پڑھوں گا اور ڈنکے کی چوٹ پہ پڑھوں گا۔ امین کیا ہے، نور مبین کیا ہے، دین کیا ہے، ناصر مرسلین کیا ہے؟ اور میں کہہ رہا ہوں وہی ہے مشرک، وہی ہے کافر، وہی منافق، وہی ہے ظالم، وہی ہے مشرک، وہی ہے کافر، وہی منافق، وہی ہے ظالم۔ علی کے دشمن کو دیکھتے ہی سمجھ گیا میں لعین کیا ہے۔ آہا 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 جیو امام حسین، بسم اللہ بسم اللہ۔ علی کے دشمن کو دیکھتے ہی سمجھ گیا میں لعین کیا ہے۔ 12 رجب کی رات کو آسمانوں پر ایک محفل منعقد ہوئی، بڑے آرام سے بڑی تسلی سے فکر سنیے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی ہی دی ہوئی بات کو آج آگے بڑھانا چاہتا ہوں، ورنہ میں گھر سے تو کچھ اور سوچ کے نکلا تھا۔ 12 رجب کی رات کو عرش الہی پر ایک محفل منعقد ہوئی، اور یہ محفل میں اپنی طرف سے کوئی تصوراتی خیال نہیں ہے، سید الانبیاء نے معراج سے واپس آ کے یہ محفل کا ذکر کیا تھا۔ یا رسول اللہ کیسی محفل ہے؟ رسول نے مسکرا کے فرمایا عرش الہی پر میں نے ایک ایسا رسول نے فرمایا تھا کہ عرش الہی پر میں نے ایک ایسا منظر بھی دیکھا، 11 نور دائرے میں تھے، ایک درمیان میں کھڑا ہوا تھا۔ احسان کرے گا وہ بندہ، احسان کرے گا وہ بندہ، جیو تم قیمت کرو گے نا اس مضمون کی تو حوصلہ پیدا ہوگا کہ اور محنت کریں اور نئی سے نئی چیزیں تراش کے لائیں۔ اگر چپ کر کے وقت گزار دو گے تو پھر دکھ لگے گا۔ رسول نے فرمایا تھا کہ میں نے عرش الہی پر ایک محفل دیکھی، 11 نور دائرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک درمیان میں کھڑا ہوا تھا۔ میں جملہ بدل دوں، بے بدن ذات پر 12 دلیلیں موجود تھیں۔ ملکہ آپ کے عزت بخش شرف دسترخوان میں اضافہ فرمائے، بے بدن ذات پر 12 دلیلیں موجود تھیں۔ لطف لو تو میں اس سے اگلے زینے کی بات کرنے جا رہا ہوں، یعنی یوں سمجھو کہ ایک دائرہ تھا، 11 نقطے اس پر لگے ہوئے تھے، کوئی نقطہ اس کے احد ہونے کی دلیل تھا۔ شاباش شاباش، مطمئن ہو گیا ہوں، مطمئن ہو گیا ہوں۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، مطمئن ہو گیا ہوں، الحمدللہ تم خریدو گے یہ چیز۔ کوئی نقطہ اس کے احد ہونے کی دلیل تھا، ساتھ وہ تھا جس میں اس نے خود کو دیکھ کر حسن کہا۔ سطر تھی جو سر سے گزر گئی ہے، چلو میں ایک کوشش اور کرتا ہوں۔ ایک اس کے احد ہونے کی دلیل تھا، ایک اس کے حسن پر دلیل تھا، ساتھ وہ تھا جسے دیکھ کر کائنات اسے لا شریک ماننے پہ مجبور ہو گئی۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ یعنی 11 دائرے میں نور تھے، نقطے تھے، کوئی
کوئی اس کے احد ہونے کی دلیل تھا، کوئی اس کے حسن پر دلیل تھا، کوئی اس کے لا شریک ہونے کا مظہر تھا، کوئی وہ نقطہ تھا جس کے سجدوں کی اسے ضرورت تھی، کوئی وہ تھا جو اس کا العلم بن کے بیٹھا ہوا تھا، کوئی وہ تھا جو اس کی صداقت پر دلیل تھا، کوئی وہ تھا جو اس کے غیظ و غضب کا مالک تھا، کوئی وہ تھا جو اس کی مرضیوں کا پروردگار تھا، کوئی وہ تھا جو کائنات کو اس کا تقویٰ عطا کرتا ہے، کوئی وہ تھا جس کی بارگاہ سے نقامت عطا ہوتی ہے، کوئی وہ تھا جو اس کے اقتدار کا مظہر تھا۔ یہ 11 نور دائرے میں تھے۔ رسول فرما رہے ہیں 12واں درمیان میں کھڑا ہوا تھا۔ یا رسول اللہ وہ کون سا تھا؟ رسول مسکرا کے فرماتے قرآن جس کا کلام تھا 12واں وہ امام تھا۔ آئے آئے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ قرآن جس کا کلام تھا 12واں وہ امام تھا۔ اب سمجھ آ گئی ہے، ایک محفل تھی، بے بدن ذات پر 12 دلیلیں تھیں۔ اب جملہ سنو، بے بدن ذات نے اپنے ابدان سے گفتگو کی۔ میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب، میں شکر گزار ہوں، امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے، بڑے آرام سے بڑی تسلی سے ذہن پر رکھ کے تولیے گا میرے فکرے، بولنے پہ دل آئے تو پھر ایسے جیسے بولنے کا حق ہے۔ بے بدن ذات نے اپنے ابدان سے، بدن کی جمع ہے ابدان، بے بدن ذات نے اپنے ابدان سے گفتگو کی۔ کیا گفتگو کی؟ ذات احدیت کے آوازی، تم نے حمد کی میری ویسے جیسے میں حمد کے لائق تھا۔ بولنا بولنا، امام حسین تمہیں سلامت رکھے۔ تم نے حمد کی ویسے جیسے میں حمد کے لائق تھا، تم نے تسبیح کی میری ویسے جیسے میں تسبیح کے لائق تھا، تم نے سجدہ کیا میرا ویسے جیسے میں سجدے کے لائق تھا، تم نے عبادت کی میری ویسے جیسے میں عبادت کے لائق تھا۔ کائنات مجھے دیکھ نہیں سکتی، میں نظر آنے والی حقیقت ہوں ہی نہیں، لیکن چاہتا ہوں کہ مخلوق مجھے دیکھے۔ ایسا مشکل ہو گئی ہے نا امام حسین تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نظر آنے والی حقیقت ہوں ہی نہیں، میں نظر آنے والی حقیقت ہوں ہی نہیں، لیکن چاہتا ہوں کہ مخلوق مجھے دیکھے۔ ڈاکٹر صاحب صبح شان حسین میں اس فکرے پہ عزت عطا ہوئی ہے نا، مجھے ایسا کبھی خواب میں بھی سوچ نہیں سکتا تھا، لیکن چاہتا ہوں کہ تم بھی اسی معیار میں بولو جو سیدہ نے تمہیں سلیقہ عطا فرمایا ہے۔ توحید کی آواز ہی میں چاہتا ہوں کہ مخلوق مجھے دیکھے، تو تم میں سے ایک علی، شاباش شاباش، امام حسین تمہیں سلامت رکھے، کائنات کی ملکہ جوانی بولو گے جتنا سیدہ چاہتی ہیں، تو تم میں سے ایک علی، میں چاہتا ہوں کہ مخلوق مجھے نظر نہیں آ سکتا، لیکن چاہتا ہوں کہ کائنات مجھے دیکھے، تو تم میں سے ایک علی میرے اقتدار کا امامہ سر پہ رکھے، میرے اوصاف کا لباس پہنے، زمین پر میرے گھر میں میری مائیں بن کے اتر جائے۔ آئے 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 جیو بسم اللہ۔ بن کے اتر جائے۔ اچھا، کچھ سوال بھیا ہوتے ہیں دوسروں کو سمجھانے کے لیے، مثال کے طور پر بچے یہاں موجود ہوں اور ڈاکٹر صاحب مجھ سے پوچھے ظہیر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کتنے، میں کہوں گا ایک، جب میں جواب دوں گا تو بچے یاد کر لیں گے۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ پینتن کتنے ہیں، میں کہوں گا 5، میں جواب دوں گا یہ بچے یاد کر لیں گے۔ یعنی ہر سوال جہالت کی بنیاد پر نہیں ہوتا، انہیں بھی پتہ ہے کہ ایک ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ ایک ہے، انہیں بھی پتہ ہے 5 ہے، مجھے بھی پتہ ہے 5 ہے۔ چلو آؤ ایک اور مثال دو، ہر سوال جہالت کے لیے نہیں ہوتا، دوسروں کو سنانا مقصد ہوتا ہے۔ یعنی کوہتور پہ موسیٰ کھڑے ہوئے تھے، اللہ کو پتہ تھا نا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے، پھر پوچھ رہا ہے ما تلک بیمینک، یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ کہہ رہے قال عصایا، یہ میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ یعنی اللہ جانتا تھا نا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ ہر سوال جہالت کے لیے نہیں ہوتا، کائنات کو بتانا مقصد ہوتا
اس نے جو کہا کہ میری میں بن کے میرا ایک علی اتر جائے، تو علی نے علی سے سوال کیا تو جو چاہتا ہے کہ تیری میں بن کے میں اتر جاؤں، بتا تو صحیح وہ علی ہونا کیسا چاہیے جس کو تو اتارنا چاہتا ہے؟ تو توحید کی آواز کائنات پوچھے میں رازق کیسا ہوں، وہ رزق دے کے بتائے کہ ایسا۔ بولنا بولنا بولو بولو جیو امام حسین جیو کائنات پوچھے میں رازق کیسا، وہ رزق دے کر بتائے کہ ایسا۔ کائنات پوچھے وہ رب کیسا، وہ زمانے کو پال کے بتائے کہ ایسا۔ کائنات پوچھے میں حسین کتنا ہوں، وہ چہرے سے نقاب اتار کے بتائے کہ ایسا۔ آہا آہا بسم اللہ۔ تو اچھی خاصی تنخواہ لگی ہے بارگاہ سے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، سیدہ کلال ان کے عزت بخش شاف دسترخوان میں اضافہ فرمائے۔ نیاز ہے مالک کی خدا کی قسم دل ٹھنڈا ہوتا ہے جب علی کے نام پہ کوئی دیتا ہے نا، تو فقیر بن کے میں لیتا ہوں۔ امام حسین تمہیں حصار ولایت میں رکھے۔ کائنات پوچھے میں حسین کتنا، وہ چہرے سے نقاب اتار کے بتائے کہ ایسا۔ اس نے کہا میری مہ بن کے اتر جا۔ بس تمہید ختم، آؤ فضائل پڑھیں۔ علی 12 رجب کی رات کو یعنی 13 کی سحر طلوع ہونے سے پہلے 12 رجب کی رات کو کعبہ میں اترا۔ یہاں رک جائے، جب علی کعبہ میں اترے تو پھر وہاں جبریل نازل ہو گئے رسول کے سامنے۔ اب دیکھو گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ علی ڈاکٹر صاحب کعبہ میں اترے، جبریل سید الانبیاء کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، اللہ درود و سلام کا تحفہ دے رہا ہے میرے حبیب، اور اللہ کہہ رہے فاطمہ بنت اسد سے کہیے اپنے گھر سے اٹھے اپنے گھر تک آ جائے۔ شاباش شاباش شاباش۔ امام حسین کو میں سلام رکھے، فاطمہ بنت اسد سے کہیے، بسم اللہ، فاطمہ بنت اسد سے کہیے اپنے گھر سے اٹھے اور اپنے گھر تک آ جائے، اپنے گھر تک آ جائے۔ پھر وہی بات ہے کہ ہر سوال سے حالت کے لیے نہیں ہوتا، زمانے کو بتانا تھا۔ کائنات کو علی کی عظمت کا درس دینے کے لیے رسول نے دانستہ سوال کیا، جبریل بتا تو صحیح اللہ کیوں چاہتا ہے فاطمہ بنت اسد اپنے گھر سے اٹھیں اور اپنے گھر تک آئیں؟ تو جبریل آواز دے کے کہتا ہے فاطمہ بنت اسد سے کہیے اپنے گھر سے اٹھے اپنے گھر تک آئے، اسے لے جائے جو تیرے بستر پہ تو ہوتا ہے، میرے پردے میں میں ہوتا۔ آئے ہائے آئے ہائے، بولیے امام حسین آپ کو سلامت ہے، جو تیرے بستر پہ تو ہوتا میرے پردے میں ہوتا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ علی کی ماں گھر سے چلی، کعبہ کے سامنے پہنچی، عزت آل محمد کی قسم ہے، فکرہ وہ ہے کائنات میں قیمت ملے اور تو قیمتاً قبول ہی نہیں کرتا۔ علی کی ماں گھر سے چلی، ڈاکٹر صاحب کعبہ کے سامنے پہنچی۔ اب یہ ہے تصویر کا ایک رخ، اور تصویر کا دوسرا رخ دکھاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات کے نقطے نے اپنے وجود سے صادر ہونے والے حرفوں سے کاف اور نون کو جمع کیا تو اللہ کے کلام کو لہجہ دینے والی اللہ کی زبان نے پہلی کن کہی، تو کائنات میں اللہ کا علم ارادے میں ڈھلا، ارادے میں ڈھل کے قضا کے کشکول میں اترا، قضا نے مشیت کو حکم دیا، مشیت نے قادر سے کہا، قادر نے زمانے کی آنکھ کھولنا شروع کر دی، ہر طرف عرش کرسی لوح قلم نے وجود کا روپ ڈھالنا شروع کیا۔
کیا، پھر اس نے کائنات کو خلق کرنا شروع کر دیا، پھر آسمان بن گیا، پھر زمین بن گئی، پھر اس نے آسمان کی تنہائی کو مٹانے کے لیے مدبرات الامور فرشتوں کو خلق کیا، پھر اس نے اپنا ذکر یعنی اللہ کی تسبیح سکھا کے کائنات کے دفتر کو فرشتوں کے حوالے کر دیا، پھر اس نے زمین کا فرش بچھانا شروع کر دیا، زمین کا فرش بچھا کے زمین کے سینٹر میں اس نے اپنا پہلا گھر کعبہ نازل کیا، جو نازل ہونے سے بھی پہلے 13 رجب سے جو اس میں اترا ہے اسی سے منشور تھا، لیکن کعبہ نازل کرنے سے پہلے اس نے زمین کے سینے پہ اپنا پہلا نام علی لکھا، پھر اسی پہ کعبہ رکھا۔ عزت آل محمد کی قسم ہے، پھر کعبہ اپنے منتظر کا انتظار کرنے کے لیے اپنی اداس شاموں میں اپنے منتظر کی تسبیح کر کے وقت گزارتا رہا۔ اب کعبہ کا انتظار سنیے اور عرش کو چھو جائیے۔ تبارک اللہ بیدہ الملک ہونے کی حیثیت سے اللہ کے ہاتھ نے زمین کے سینے سے مٹی اٹھا کے آدم بنا دیا۔ کعبہ انتظار کرتا رہا، اللہ کے مکمل نور کو پیشانی آدم میں دے کے فرشتے سجدہ کرتے رہے۔ کعبہ انتظار کرتا رہا۔ نوح کی کشتی اپنے تاج پہ لکھے ہوئے اسماء الحسنی کی برکت سے آسمان کی سطح پہ لکیر کھینچ کے پوری جوڑی کی چوٹی پہ اتر گئی۔ کعبہ انتظار کرتا رہا۔ نار نمرود قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم کے دم سے بے دم ہو کر مسند خلیل الہیہ پہ بیٹھے ہوئے ابراہیم پہ گلزار ہوتی رہی۔ کعبہ انتظار کرتا رہا۔ طور پر کھڑے ہو کے کسی پردے والے سے گفتگو کر کے موسیٰ کلیم اللہ بنتا رہا۔ کعبہ انتظار کرتا رہا۔ پھر آخری مقرب آخری حقیقت الہیہ کا مقرب سپاہی ہونے کی حیثیت سے عیسیٰ کلمۃ اللہ کا تاج پہنتا رہا۔ کعبہ انتظار کرتا رہا۔ پھر پورے 500 سال بعد سورج کی کرنوں نے ابو طالب کی حویلی کا طواف کر کے 17 ربیع الاول کا نور بکھیرا تو سیدہ آمنہ بنت وہب کی آغوش میں اللہ کی مکمل حق محمد بن کے نازل ہو گئی۔ کعبہ پھر بھی انتظار کرتا رہا۔ پھر پورے 3 سال بعد ابو طالب کے گھر کی ایک فاطمہ نے، پھر پورے 3 سال بعد ابو طالب کے گھر کی ایک فاطمہ نے نظر نہ آنے والے کو چہرہ بنا کے اتارنے کا ارادہ کر لیا۔ امام حسین جی کا امام حسین آپ کی جوانیاں سلامت رکھے۔ نظر نہ آنے والے کا چہرہ دکھانے کا ارادہ کر لیا۔ اب یہ ہے تصویر کا دوسرا رخ۔ پہلا رخ یاد ہے نا کہ علی کی ماں کعبہ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ یہ ہے تصویر کا دوسرا رخ کہ آئی ہے علی کو لے جانے کے لیے۔ اچھا رکو میں جملہ اس سے آگے کا کہوں۔ قاسم بھائی یہاں کھڑی ہے علی کی ماں، سامنے ہے کعبہ۔ کعبے کی دیوار وہ ہے جس پہ انبیاء نے بوسے دیے، یعنی اسی دیوار پہ آدم کا بوسہ تھا، اسی دیوار پہ نوح کا بوسہ تھا، اسی دیوار پہ ابراہیم کا بوسہ تھا، اسی دیوار پہ موسیٰ کا بوسہ تھا، اسی دیوار پہ یعقوب یوسف یونس کا بوسے تھے، اسی دیوار پہ عیسیٰ کے بوسے تھے۔ عزت آل محمد کی قسم ہے تو اٹھ کے بھی کھڑے ہو جاؤ تو سطر کی قیمت نہیں ہے۔ کعبہ نے اپنی دیوار سے کہا سامنے وہ ہے جو اللہ کے نور کی ماں کھڑی ہے، اس کے اعزاز میں حق یہی بنتا ہے کہ اپنے آپ کو سجدے میں گرا دے۔ دیوار علی کی ماں کے احترام میں سجدے میں گری تو 1.25 لاکھ نبیوں کے بوسہ گاہوں سے گزر کے علی کی ماں نے پہلا قدم کعبے کے اندر رکھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت جیو۔ فلک بولا بڑی فٹ ہے، نعرہ اس معیار کا نہیں ہے۔ بھائی نے زور بڑا لگایا، چلو میں پہلے کی مثال کو ہر ممبر پہ اکراماً پیغام دیتا ہوں، تمہیں بھی دیتا ہوں۔ علی کا نام بلند آواز سے لیا کرو،
گج وج کے لیا کرو، سینہ چوڑا کر کے لیا کرو۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، میں کھڑا ہوں ڈاکٹر صاحب ممبر پہ، میرا نام ظہیر ہے، ہو سکتا ہے سیاست والے ماحول میں کوئی ایسا میرا ہم نام بیٹھا ہو بھی اس کا نام بھی ظہیر ہو، اگر بانی مجلس طالب بھائی وہاں کھڑے ہو کے آواز سے ظہیر، ایمان سے بتاؤ میں ممبر سے دیکھوں گا، وہ صف اعزاز سے دیکھے گا کہ پتہ نہیں مجھے بلایا ہے یا اسے بلایا ہے۔ یہی تو اپنی عزت والی قوم کو سمجھاتا پھرتا ہوں کہ علی کا نام بلند آواز سے لیا کرو، جب تم یا علی کہتے ہو نجف سے علی دیکھتا ہے، عرش سے خدا دیکھتا ہے۔ ہائے 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 جیو سلوٹ ماروں آپ کو، سلوٹ ماروں آپ کو، سلامی پیش کروں، 4 مشرے تحفے میں بھیج رہا ہوں، قبول کر لیجیے گا۔ پھر خصوص آپ کے لیے سارے مجمع بالعموم لطف لے گا۔ ولی کا رتبہ چھپانے والوں کہاں تلک تم چھپا سکو گے؟ ولی کا رتبہ چھپانے والوں، بیٹا جلدی بھائی، پتر جلدی بھائی، ولی کا رتبہ چھپانے والوں کہاں تلک تم چھپا سکو گے؟ ثبوت وحدت صفات یزداں کو کبریا نے ولی کہا ہے۔ علی کے مستوں پہ شرک فتوے لگانے والوں سے جا کے کہہ دو، اور جسے پکارا ہے تم نے اللہ اسی نے خود کو علی کہا۔ امام حسین تمہیں سلامت ہو، اللہ اکبر، سیدہ کلالہ آپ کو سلامت ہو۔ جسے پکارا بسم اللہ، جسے پکارا ہے تم نے بسم اللہ۔ ہائے ہائے، 4 مصرے آپ کو بھی دوں، تحفے میں قبول فرماؤ گے؟ ولی کا بغض تو آخر شرارت کر ہی دیتا ہے۔ کیا قاسمی صاحب آپ آ گئے ہیں؟ اللہ قیامت کو خیر سے منور کر دے۔ سیدہ کلال آپ کو حصار ولایت میں رکھے، ریاست بھائی جان، کائنات کی ملکہ، اس سارے علی والوں کو اپنے حصار ولایت میں رکھے۔ ولی کا رتبہ چھپانے والوں کہاں تلک تم چھپا سکو گے؟ یہ ان کے لیے تھا، آپ کے لیے 4 مصرے اور پڑھنے جا رہا ہوں۔ ولی کا بغض تو آخر شرارت کر ہی دیتا ہے، عبادت کر نہیں سکتا، وہ عادت کر ہی دیتا ہے۔ ولادت کی امانت میں خیانت ماں سے ہو جائے تو بندہ مرتضیٰ سے پھر بغاوت کر ہی دیتا ہے۔ تحفہ قبول ہوا؟ اچھا، ایک تحفہ انہیں دیا، ایک آپ کو دیا، ایک سارے مجمع کو اکٹھا نہ دوں، پھر یا صبح جی میں ڈاکٹر صاحب سارے مجمع کو اکٹھا تحفہ دینے کا دل بن گیا ہے۔ ولی کے بغض میں کرتے ہیں جو سجود و قیام۔ اب پھٹتا ہے کسی کا کلیجہ تو میری بلا سے پھٹے، نہ کسی کا کھاتا ہوں نہ کسی کا گاتا ہوں، علی کا کھاتا ہوں علی کا گاتا ہوں۔ کوئی بولے تو بھی پڑھوں گا، کوئی نہ بولے تو بھی پڑھوں گا، کوئی بلائے تو بھی پڑھوں گا، کوئی نہ بلائے تو بھی پڑھوں گا۔ ولی کے بغض میں کرتے ہیں جو سجود و قیام۔ قدم قدم پہ وہ شیطانیت کو ڈھونڈتے ہیں، خدا کے گھر کی طرف جو جھکے علی کے بغیر، قسم خدا کی وہ اب بھی بتوں کو پوجتے ہیں۔ جی کرا آگے چلیں یا کافی ہو گیا ہے؟ آگے چلیں، نتیجہ پیش کریں۔ علی کی ماں نے کعبہ میں اپنا پہلا قدم رکھا۔ اچھا، یہاں رک کے ایک فکرہ آپ کے حوالے کروں گا تو پھر اور لطف زیادہ آئے گا۔ ایک لفظ ہے نزول، اس کی ہیں 2 قسمیں۔
ایک ہے نزول تخلی، ایک ہے نزول تجلی. بڑی قیمتی بات ہے اور قیمتی مجمع کے حوالے کا میں جا رہا ہوں. ایک ہے نزول تخلی، ایک ہے بھائی جان بیٹا میری جانب دیکھیں، بھائی جان سیدہ کلال آپ کو سلامت رکھے، میری جانب دیکھیے. ایک ہے نزول تجلی، ایک ہے نزول تخلی. یہ نزول تخلی کیا ہے کہ منڈیر پر کبوتر بیٹھا ہوا ہے، میں نے زمین پہ دانا بکھیرا، کبوتر وہاں سے اڑا زمین پر نازل ہو گیا، پچھلے مقام کو خالی کر دیا، وہاں کبوتر نہیں ہے. یعنی پچھلے مقام کو خالی کر دینا، یہ ہے نزول تخلی. اب سنو نزول تجلی کیا ہے؟ پیچھے بھی رہنا اور جو پہنچا اسے نہ کہتا ہوا. امام جی کرا جی کرا جی کرا جو ایک مثال دو تاکہ بات اور مضبوط ہو جائے. ایک یہودی نے علی بادشاہ سے پوچھا تھا کہ مولا آپ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نور سے نور بن کے صادر ہوئے، مولا روٹی سے ایک لقمہ علیحدہ کر لیا جائے، روٹی تو ناقص ہو جاتی ہے، آپ جو اس کی اہلیت سے صادر ہوئے ہیں اس کی اہلیت تو ناقص ہو گئی. علی جلال میں آ کے کہتے ہو جاہل، روٹی نظر آتی ہے چراغ نظر نہیں آتا. امام حسین کو سلامت رکھے. علی فرماتے ہیں ہم روٹی کی طرح سے اس سے نہیں برآمد ہوئے، ہم اس کی اہلیت سے ایسے صادر ہوئے ہیں جیسے چراغ سے چراغ جلتا ہے. نہیں میں رکوں گا، قیمت ویسے نہیں ملی جیسے ملنی چاہیے تو میں رکوں گا. دیکھیں میرے پاس وہ ایک چراغ، ڈاکٹر صاحب کے پاس وہ دوسرا چراغ، یہ کہے بیٹے آپ اپنے چراغ سے میرے چراغ کو روشن کرو، میں لو سے لو ملا دو. ایمان سے بتاؤ جو ہی روشن ہو گیا، جو کمال اس کا تھا پھر اس کا بھی ہو گیا. پہنچو نا. امام حسین تمہیں سلامت رکھے. ہاں کائنات کی ملکہ تمہیں سلامت رکھے. بچوں کو سمجھا کے پڑھوں گا نا. سیدہ کلال تمہیں سلامت رکھے. جو کمال اس چراغ کا تھا پھر اس کا بھی ہو گیا، جو جمال اس کا تھا پھر اس کا بھی ہو گیا، جو علم اس کا تھا پھر اس کا بھی ہو گیا. لطف کی بات بتاؤں، پہلا بھی ویسے رہا، دوسرا بھی اسی طرح کا ہو گیا. امام حسین کو سلامت رکھے. اچھا قاسم بھائی نے ڈاکٹر صاحب کو دیکھا، بھی ڈاکٹر صاحب نے چراغ چلوا لیے، اب یہ چراغ لے آئے 5. تھک گئے ہو تو کافی ہو گیا، میرا ٹائم بھی پورا ہو رہا ہے، میں تو آپ کی محبت میں پڑے جا رہا ہوں. یہ 5 چراغ لے، بھائی جان نے کہا یہ 5 لے آئے ہیں میں 12 لے آؤں گا، یہ 12 لے آئے آپ نے کہا میں 14 لے آؤں گا. اب عزت آل محمد کی قسم ہے آسمان میں قیمت میں لے آؤ تو قیمت قبول نہیں کرتا. میں نے ایک چراغ سے پہلا روشن کیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں اور 14 کے 14 چراغ روشن کر کے ایک پہلا تھا، 14 یہ تھے، 15 کے 15 چراغ میں نے کتاب میں ممبر پہ رکھ دیے. میں نے قبلہ سے کہا انکل جی ذرا میل ادھر کریں. انہوں نے رخ بدلا، میں نے چراغوں کی ترتیب بدلنا شروع کر دی. پہلے کو اٹھا کے 7ویں پہ رکھ دیا، 7ویں کو اٹھا کے 5ویں پہ. بولنا چپ کر کے بیٹھنا بہادری تو کوئی نہیں ہے. جیو میں نے ترتیب بدل دی بھائی جان. پہلے کو اٹھا کے تیسرے پہ رکھ دیا، 8ویں کو اٹھا کے 5ویں پہ رکھ دیا، 12ویں کو اٹھا کے 14ویں پہ رکھ دیا، 14ویں کو اٹھا کے 7ویں پہ رکھ دیا. اب میں نے انکل سے کہا انکل جی ذرا ادھر دیکھیے اور بتائیے ان میں سے پہلا کون تھا. جس کا ہاتھ نیچے رہ گیا اس کی کوئی مجبوری ہوگی، میں مجبور نہیں کرتا. علی کا ذکر مجبوری سے نہیں سنایا جاتا. ہاتھ بلند ہوں گے تو پھر لطف میں آگے چلے گا نا. امام حسین آپ کو بسم اللہ. انکل جی نہیں، انکل آپ نہیں بتا سکیں گے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 15 کے 15 کا کمال ایک جیسا ہے، جمال ایک جیسا ہے. 15 کے 15 کی صورت ایک جیسی ہے، حیات ایک جیسی ہے، طبیعت ایک جیسی ہے، حیثیت ایک جیسی ہے اور طریقہ ایک جیسا ہے، سلیقہ ایک جیسا ہے، چلنا ایک جیسا ہے، اٹھنا ایک جیسا ہے، بیٹھنا ایک جیسا ہے، دینا ایک جیسا ہے، لینا ایک جیسا ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ سایہ کسی کا بھی نہیں تھا.
سایہ کسی کا بھی نہیں تھا۔ انکل جی آپ جائے پدر ہیں، بزرگ ہیں، میرے سفید داڑھی ہے، آپ کا حیا اور آپ کا ادب مجھ پہ واجب ہے، لیکن ذرا مجھے معاف کیجیے گا، آپ کی اور میری اوقات ہی کوئی نہیں ہے۔ آدم سے میں نے پوچھا پتا ان میں سے پہلا کون تھا، تو آدم کی آواز ہی عقل بشر کی تنگ کہ ان کا سرا ہے کون۔ ہائے ہائے، سرا کہتے ابتدا کو، سرا کہتے آغاز کو، سرا کہتے اولیت کو۔ تین معنی مجھے ملے، تینوں میں نے تقسیم کر دیے۔ عقل بشر کی تنگ کہ ان کا سرا ہے کون، پہلا چراغ کون ہے اور دوسرا ہے کون، پہلا چراغ کون ہے اور دوسرا ہے کون، کرتے نہ اس کی حمد محمد صفی اگر، آدم کو کیا خبر تھی کہ ان میں خدا ہے کون۔ اب سمجھ آئی کہ ان کا نزول تخلی نہیں ہے، نزول تجلی ہے، پیچھے بھی رہتے ہیں۔ اور دکھ لگا میرا، شاید چلو میں اپنی کوتاہی مانتا ہوں، شاید میرے پہنچانے میں کمی رہ گئی ہو، پھر کوشش کرو۔ ان کا نزول تخلی نہیں ہے، تجلی ہے، پیچھے بھی رہتے ہیں، آگے بھی اتر آتے ہیں۔ آؤ اب جملہ جانا حسین کی ماں جانا نتیجہ لو، اور میں چاہوں آپ کی دعا کے سارے تلے۔ علی کی ماں نے پہلا قدم کعبہ کے اندر رکھا، علی کی ماں نے اس کی عبادت کے لیے تکبیرۃ الاحرام کہنے کا ارادہ کیا، تو علی اندیت الہی سے صادر ہو کر عرش کے پردوں میں اترا۔ علی کی ماں نے تکبیرۃ الاحرام کہہ کے پہلا قیام شروع کر دیا، تو علی عرش کے پردوں سے ذرہ میں اترا۔ علی کی ماں نے رکوع میں خود کو جھکایا، تو علی ذرہ سے اتر کر بیت المعمور میں اترا۔ علی کی ماں نے سجدے میں پیشانی رکھ کے سبحان رب العالی پہ حمد ہی کہنے کا ارادہ کیا، تو پہلے سے علی نے آواز دی، اما تسبیح اکیلے نہ پڑھنا، علی آ گیا۔ اللہ اگر دنیا ولایت علی کو تسلیم کر لیتی، بسم اللہ، اگر دنیا ولایت علی کو تسلیم کر لیتی، محمد کی بیٹی دربار نہ جاتی، علی کی بیٹی بازار نہ جاتی۔ مصائب ایک کیفیت کا نام ہے، مصائب فن کا نام نہیں۔ فضائل میں ہم نت نئے طریقے استعمال کرتے ہیں، جملہ بازی کرتے ہیں، تمہارے جذبات کو اکسانے کے لیے مختلف طریقے حربے استعمال کرتے ہیں، لیکن مصائب میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ مصائب میں سے میں نے درد کی تصویر تیرے سامنے کرنی ہے، پھر تو جان اور تیرا رونا جانے۔ اللہ ان مقدس آنکھوں کو حسین کے روضے پہ مست ہونے کی توفیق عطا کرے۔ مستوروں سے گزارش ہے کہ ذرا بچوں کی آواز کو کنٹرول کریں، 8 یا 10 منٹ کی بقایا نوکری رہ گئی ہے۔ کون علی کی بیٹی؟ میں نے جملہ کہا ہے، محمد کی بیٹی دربار گئی ہے، علی کی بیٹی بازار گئی۔ پھر جملہ دوہراؤں، کئی محمد کی بیٹی بھی دربار ہے، کئی علی کی بیٹی بھی بازار ہے۔ رسول کی بیٹی جو دربار گئی تو مجبوری تھی، سیدہ کا بھائی کوئی نہیں تھا۔ ہائے کر کے رونا ماتمی کی شان ہے۔ اللہ تمہارے بیٹوں اور بیٹیوں کے بسم اللہ بسم اللہ، سیدہ کلال تیری جوانی سلامت رکھے۔ رسول کی بیٹی دربار گئی تو سیدہ کا بھائی کوئی نہیں تھا، لیکن علی کی بیٹی کے تو 18 بھائی تھے۔ جملہ سنو گے رونے والوں، سادات غیر سادات مجھے معاف کر دینا، محمد کی بیٹی بھی دربار گئی، علی کی بیٹی بھی دربار گئی۔ جس کا بھائی کوئی نہیں تھا نا، مسلمانوں نے اسے گھر جا کے مارا ہے۔ ہائے ضرور کر دینا، ہائے ضرور کر دینا۔ آنسوں کا پرسہ شام کی ملکہ عطا کرے گی۔ جس کا بھائی کوئی نہیں تھا نا رونے والوں، بے غیرتوں نے اسے گھر جا کے مارا ہے۔ بھائی جان جس کے 18 بھائی تھے اسے گھر بلا کے مارا ہے۔ عظم اللہ حجورکم، تقبل اللہ حجورکم۔ آج یہاں ہونا
है जनाजा बरामद। मेरी एक बात गुजारिश सुन लेना, फिर जैसे दिल करे मातम करना। यहाँ होना है कासिम भाई जनाजा बरामद। जहाँ जनाजा बरामद होता है ना, हो सकता है वहाँ सारे बंदे ना भी रो सके। ना रोना आए तो आवाज़ें बुलंद करना, आवाज़ें इतनी बुलंद करना मोहल्लेदार बानियों से पूछे, ताले भाई आपके घर कल कौन मर गया था? अज़मल्लाह हुजूरकुम तक़ब्बलल्लाह हुजूरकुम। क्या खूबसूरत सलीका तुम्हें मातम का अता हुआ है। आपके घर कल कौन मर गया था? सारे मेरे बानी अज़ादार मिल के मोहल्ले वालों को बताएंगे हमारे घर कल कोई नहीं मरा था, अली की बेटी की जोड़ी के जनाजे उठे थे। मरहबा मरहबा अज़मल्लाह हुजूरकुम। चाहता हूँ कि थोड़ा तफसील से मसाइल पढ़ा जाए। सैयदो कैद सैयदो, जब अली की बेटी रिहा हो गई, हौसला कर मेरा भाई, हौसला कर मेरा भाई। सैयदा नवाब की सुन्नत अदा कर रहे हो, सर पे मातम करके रोना शहजादी नवाब की सुन्नत है। अल्लाह तुम्हें सिवाय इस गम के किसी गम में न रुलाए। और सैयदो गैर सैयदो, जब रिहा हो के अली की बेटी मदीने वापस आई है ना, तो नाना की कब्र पे पहुंची। पता है किसकी जोड़ी की शहादत पढ़ने जा रहा हूँ? सैयदा ज़ैनब की जोड़ी की शहादत, जिसने नाना की कब्र पे सज्जाद का हाथ पकड़ के रखा और नाना से कहा, नाना ले तेरी नस्ल बचाई हो अपनी उजाड़ आई। मरहबा मरहबा, नाना मुझे माँ कहने वाला कोई नहीं रहा। कर मातम की तैयारी, जिंदगी का पता नहीं है। कब्र रसूल में ज़लज़ला आया। सैयदों गैर सैयदों, बड़े आराम से बड़ी तसल्ली से दो जुमले मसाइब के सुन, जिंदगी का पता नहीं है। और सैयदों खैर सैयदों, रसूल की कब्र में ज़लज़ला आ गया। सैयदा ने नाना की कब्र पे अपना हाथ तावीज़ बना के रखा। आए जो अदब सुन के रोने के आती हो, अपना हाथ रोने वालों तावीज़ बना के नाना की कब्र पे रखा। रसूल की कब्र ज़रा सुकून में आई है ना, वो के अली की बेटी कहती है, नाना मैं मोजज़ नुमा की बेटी थी, नाना मैं बड़े मोजज़े शाम में दिखा के आई हूँ। रसूल की आवाज़ी शहजादी, बताना कौन कौन सा मोजज़ा दिखा के आई हो, अल्लाह करे मैं पढ़ सकूँ तो सुन सके। सैयदा ज़ैनब की आवाज़ आई, नाना मेरा सबसे बड़ा मोजज़ा ये है, मैं शराबी से बात करके वापस आ गई हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हर रुखसार में मुझे आंसू नजर आ रहे हैं। मारिफत का रोना यही है, मारिफत का दुनिया यही है। अल्लाह तुम्हारी बेटियों के पर्दे सलामत रखे। नाना मैं सबसे बड़ा मोजज़ा ये है, मैं शराबी से बातें करके जिंदा वापस आ गई हूँ। नाना मैं तो बाबा से कभी न बोली, नाना मैं तो तेरी कब्र पे रात के पर्दे में आती थी। नाना मुझे देखना, मैं रात के पर्दे में तेरी कब्र पे आती थी। बैठते में मेरे हाथ टेढ़े बंधवा के, मेरे सर से चादर उतार के, कभी ये सुनाना कभी ये सुनाना कभी ये बिस्मिल्लाह। सैयदों गैर सैयदों, जब चलने लगा है ना हुसैन मदीने से, और सामान बांधे हैं हुसैन इब्ने अली के घर वालों ने, रोने वालों शाम की मलका ने जो देखा ना, मेरे भाइयों के घरों को ताले लग रहे हैं। और रोने वालों बाबा से निकाह में शर्त रखवाई हुई थी सैयदा ज़ैनब ने अपने हक महर के तौर पर कि बाबा मैं अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार से निकाह इसलिए कर रही हूँ, मेरी शर्त ये है जब हुसैन वतन से जाए मुझे साथ जाने की इजाज़त मिले। और रोने वालों जब पता चला ना हुसैन वतन से तैयारी कर रहा है, रोते रोते हुसैन के घर से अपने घर में आई है ना। अब जो कायनात की मक्का की बेटी थी ना, चाहिए तो ये था ना कि अपनी मसनद पे बैठती। रोने वालों अपनी मसनद पे अली की बेटी नहीं बैठी, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार की चार भाई के सामने मट्टी पे बैठ गई है। और रोने वाले सैयदा ज़ैनब ने आंसू बहाना शुरू किए। अली की बेटी ने उंगली से जमीन पर लकीरें खींचना शुरू की है। और रोने वाले जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार पे गशी का आलम था। और सैयद गैर सैयद निकाह पढ़ गई जनाब औल की। बाबा का कंधा हिला के कहता, बाबा जागना, तेरी जिंदगी में मेरी माँ मट्टी पे बैठ के रो रही है। और सैयद गैर सैयद जब ये कहना था ना, अब्दुल्ला तड़प के उठे, आवाज से कहते, सैयदा मेरी जिंदगी में जमीन पे क्यों बैठी हो? अली की बेटी रो के कहती है, मेरा भाई तैयारी कर बैठा है, मैं तुमसे इजाजत मांगने आई हूँ, चाहती हो कि मुझे इजाजत दे दो। अगर इजाजत न
सलामत रखे। इधर हुसैन का घोड़ा निकलेगा, इधर मेरा जनाजा निकलेगा। ओ मातमी अज़ादार जनाब अब्दुल्ला की आवाज़ शहजादी, भरा हुआ घर है, तू कायनात की मलका है, मैं कायनात का अमीर हूँ, तेरे लेके भी अमीर हैं, हम भी अमीर हैं। शहजादी ये सफ़र का मामला है, भरा हुआ घर है, जिस चीज़ की ज़रूरत होना उठा ले। और सैयदों गैर सैयदों मुझे माफ़ कर देना, जनाब अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार ने जब ये कहा है ना, अली की बेटी अपनी जगह से उठी और अपने हुजरे में गई है, और उन्होंने वाला मेट का संदूक खोल के ना सैयदा ने सिर्फ एक चादर बाहर निकाली है, और उन्होंने वाले सर पे चादर रखे ना अब्दुल्ला से खिताब करके कहते अब्दुल्ला गवाह रहना, तेरे घर से सिर्फ एक चादर लेके जा रही हो। अब्दुल्ला बिस्तर पे मातम करके कहते हैं मेरी दुआ है अल्लाह करे ये चादर सलामत। मरहबा मरहबा मरहबा, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। क्या रंग हो गया है मजलिस का, अल्लाह तेरा गिरिया कबूल फरमाए। रोने वालों जब चलने लगी है ना अली की बेटी जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार की आवाज़ी, और जी बाबा मेरे करीब आओ, मोहम्मद जी बाबा मेरे करीब आओ। एक तरफ कौन खड़े हो गए, एक तरफ मोहम्मद खड़े हो गए। जुमला नहीं है मैं मौत पढ़ने जा रहा हूँ, अगर सुन लिया तूने तो कयामत तक रोता रहेगा। और सैयदों गैर सैयदों, एक हाथ आम के सर पे रखा, एक हाथ मोहम्मद के सर पे रखा, सहारा लेके जनाब अब्दुल्ला बिस्तर बीमारी से उठे हैं ना, आवाज़ से कहते सैयदा सफ़र पे जा रही हो, सफ़र का मामला है, सफ़र में जाने से पहले आपको चाहिए आप सदका देकर जाए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जो माँ की गोद से मदद से छोड़ते आ रहे हैं, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। और सैयदों गैर सैयदों, जब सदके का नाम आया है ना, अली की बेटी रो के कहती अब्दुल्ला कहना क्या चाहते हो, और उन्होंने एक हाथ आम के सर पे रखा, एक हाथ मोहम्मद के सर पे रखा। आवाज़ से अकेली न जाओ, मेरे बच्चों को साथ ले जाओ, मुश्किल पेश आई तो एक को अपनी तरफ से सदका कर देना, एक को मैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। बस आ गया मैं मंजर के करीब, पहुंच गई अली की बेटी करबला में। सैयदों खैर सैयदों, शबे आशूर आ गई है ना। अब अब्दुल्ला ने कहा था ना एक को अपनी तरफ से सदका करना, एक को मेरी तरफ से सदका करना। और सैयदों खैर सैयदों, शबे आशूर हुसैन एक एक खैमे का मुआयना करने के लिए उठे, बड़े हौसले से बड़ी तसल्ली से मसाइब सुन। भाईजान चल मैं इशारा करूंगा फिर जनाज़े लाना, अभी मुझे मसाइब पढ़ना है। कायनात की मलका तेरा मातम कबूल फरमाए। एक एक खैमे को हुसैन ने गौर से देखना शुरू किया, और उन्होंने मैंने सबसे पहले अदादारों चाहता हूँ कि इधर से भी आहो बुला की आवाज़ बुलंद हो जाए। एक एक खैमे को रियासत भाई अली के बेटे ने देखना शुरू किया। और सैयदों गैर सैयदों, सबसे पहले खैमा जो शरीफतुल हुसैन का आया था ना, हुसैन अंदर नहीं गए, तो कयामत का मंजर हुसैन ने खैमे के दरवाजे में देखा। हुसैन ने देखा माँ दोनों शहजादों के सामने बिठाए हुए है, दोनों के सर पे बोसा दे रही है, और रो रो के कह रही है कासिम की लाश बाद में आए, पहले तुम्हारे जनाजे। मरहबा मरहबा मरहबा, अली अकबर मैदान में बात न जाए, पहले तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सर पे मातम करने वाले, अल्लाह तुम्हें सिवाय इस्लाम के कोई गम न दे। हर मातमी को चाहता हूँ कि सर पे बोसा पड़े। ओ सैयदों खैर सैयदों, आ गया 10 मुहर्रम का दिन। हाशमी जवानों में से सबसे पहला शहीद है हुसैन का अली अकबर। हाँ जरूर कर देना, मैंने पहले कहा वहां से बुलंद किया करो। सबसे पहला शहीद है कमरे बनी हाशिम से पहले भी अली अकबर। रोने वालों, कोई शहीद भी जाता था ना, ये दोनों बच्चे हुसैन के सामने आके कहते थे मामो अब तो इजाजत दे दे। मातम करने के मौसम है ना, 5 मुहर्रम है, आज भी तो मातम नहीं करेगा तो फिर कहाँ मातम करेगा। रोने वाले हाथ जोड़ के कहते मामो अब तो इजाजत दे दे। हुसैन रुखसार पे बोसा दे के कहते नहीं बच्चों अभी वक्त नहीं आया। और रोने वाले हर शहीद के बाद ये मासूम जोड़ी हुसैन से इजाजत मांगती, इजाजत नहीं मिलती। और रोने वाले रखो मेरे सर पे कुरान, कुछ इस अंदाज से इस जोड़ी ने इजाजत मांगी है, हुसैन इनकार कर ही नहीं सका। और रोने वाले पता कैसे, ऐसे किसी शहीद ने हुसैन से इजाजत नहीं मांगी। और रोने वाले एक हाथ आम में हुसैन के कदम
سے اس سے زیادہ میں انتظار نہیں کروا سکتا. او سید غیر سید دونوں